بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سرمایہ اردو حصہ دوم کے 5ویں سبق اکبری کی حماقتیں سے ابتدا کریں گے۔ اکبری کی حماقتیں مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے، جو ان کے ناول برات العروج سے لیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں مصنف کا تعارف ہوگا اور عنوان اکبری کی حماقتیں، اس کا تعارف ہوگا۔ مولوی نذیر احمد اردو ادب کے عناصر خمسہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 6 دسمبر 1836 میں ریہڑ، ضلع بجنور، یو پی میں ہوئی اور وفات 3 مئی 1912 میں ہوئی۔ مولوی نذیر احمد مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد مولوی سعادت علی انتہائی غریب آدمی تھے۔ شروع کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ 14 برس کے ہوئے تو دلی آ گئے اور یہاں اورنگ آبادی مسجد کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ مولوی عبد الخالق ان کے استاد تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی حالت دگرگوں تھی۔ دہلی کے آس پاس برائے نام مغل بادشاہت قائم تھی۔ دینی مدرسوں کے طالب علم محلوں کے گھروں سے روٹیاں لا کر پیٹ بھرتے تھے اور تعلیم حاصل کرتے۔ نذیر احمد نے بھی یہی کچھ کیا، بلکہ ان کے لیے تو ایک افتاد یہ تھی کہ وہ جس گھر سے روٹی لاتے تھے، اس میں ایک ایسی لڑکی رہتی تھی جو پہلے ان سے مسالہ وغیرہ پسواتی تھی، پھر روٹی دیتی تھی۔ اگر کام کرتے ہوئے سستی کرتے تو ان کی انگلیوں پر سل کا بٹا مارتی تھی۔ شومی قسمت کہ اس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد دہلی کالج میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے عربی، فارسی اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ مولوی نذیر احمد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک مدرس کی حیثیت سے کیا، لیکن خدا داد ذہانت اور انتھک کوششوں سے جلد ہی ترقی کر کے ڈپٹی انسپکٹر مدارس کا مقرر ہوئے۔ مولوی صاحب نے انگریزی میں اتنی استعداد پیدا کر لی کہ انہوں نے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، جو سرکاری حلقوں میں بہت مقبول ہوا اور آج تک استعمال ہوتا ہے۔ اس کے صلے میں آپ کو تحصیلدار بنا دیا گیا۔ نظام دکن نے ان کی شہرت سن کر ان کی خدمات ریاست میں منتقل کرا لیں، جہاں انہیں 800 روپے ماہوار پر افسر بندوبست مقرر کر دیا گیا۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد
मौलवी साहब ने अपनी ज़िंदगी तसनीफ़ और तालीफ़ में गुज़ारी। इस इल्मी और अदबी मैदान में भी हुकूमत ने उन्हें 1897 में शम्सुल उलमा का खिताब दिया। 1902 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने एलएलडी की इजाज़ी डिग्री दी। 1910 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने डीओएल की डिग्री अता की। आखिरी उम्र में फालज का हमला हुआ और दिल्ली में वफात पाई। मौलवी नज़ीर अहमद की तसानीफ में चंद मशहूर ये हैं: मरातुल उरूस, तौबातुन नसूह, इब्नुल वक्त, रोयाए सादका, फसाना मुब्तला और दीगर बेशुमार तसानीफ और तराजम शामिल हैं। आप उर्दू के पहले नावल नगार तस्लीम किए जाते हैं। उर्दू ज़ुबान में बाकायदा तौर पर नावल निगारी का आगाज़ किया और मरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है बाकायदा तौर पर, तो जो 1869 को शाये हुआ। अज़ीज़ तलबा, जिन्नों, भूतों और परियों के जिक्र के बरअक्स मरातुल उरूस एक मुआशरती नावल है। इस नावल ने गोया नावल निगारी का धारा ही बदल कर रख दिया। क़ारीन नावल्स में पहली मर्तबा ऐसे किरदारों से आशना हुए कि जिनकी अच्छी बुरी सिफ़ात उस समाज से कशीद की गई थीं कि जिनका वो खुद हिस्सा थे। अली अब्बास हुसैनी ने उर्दू नावल की तारीख और तरकीब में तहरीर किया है कि डिप्टी नज़ीर अहमद का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उन्होंने तमाम किस्सों में हमारी मुआशरती ज़िंदगी की बिल्कुल सच्ची तस्वीर कशी की है। मरातुल उरूस अपनी अव्वलीन इशाअत के बाद से अब तक मुसलसल शाये होने के एजाज़ की हामिल किताब भी है। प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद सिद्दीकी नज़ीर अहमद की नावल निगारी के बारे में लिखते हैं कि नज़ीर अहमद के फ़न की एक ख़ास खूबी ये है कि उन्होंने अपने नावलों में मुसलमानों की मुआशरती ज़िंदगी की बिल्कुल सच्ची तस्वीर कशी की है और यही खुसूसियत इनके नावलों की दायमी कदर कीमत की ज़ामिन है। इनका एक ख़ास मकसद भी था, खुसूसन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान अपना कौमी वजूद बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ़ थे। नज़ीर अहमद ने अपने किस्सों के ज़रिए से जमहूर की मुआशरती इस्लाह और नई नस्लों, खुसूसन तबक़ाए नस्वां की तालीम और तरबियत का बेड़ा उठाया। उनके नावलों का मकसद मुसलमानान हिंद का इस्लाह और इनको सही रास्ते पर डालना था। मरातुल उरूस में बहुत सी खामियां हैं, लेकिन चूंकि इससे पहले उर्दू में कोई नावल नहीं लिखा गया जो नज़ीर अहमद के लिए एक नमूना की हैसियत रखता, फिर भी नाक़िदीन इसे एक कामयाब नावल करार देते हैं। इसके किरदारों से तारुफ करते हैं। अकबरी का किरदार बदमिजाजी, फौहड़पन, बदसलीक़गी इस किरदार का खासा है। अकबरी बेपरवाह लड़की है। शादी के बाद इसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। बिल आखिर ज़माने के हालात ने इसे घरेलू औरत बना दिया।
لیکن اس بد مزاجی اور لاڈلے پن میں اس کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے۔ اکبری اپنے بد مزاجی کی وجہ سے سسرال والوں سے روٹھ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو علیحدہ رکھنے کا کہتی ہے، لیکن علیحدہ گھر میں اس کی بے وقوفی اور بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور یہاں ایک عورت اس کے سارے زیور چرا کر لے جاتی ہے، لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکبری جو کسی کی نہیں سنتی، واقعات کے تھپیڑوں نے اسے کس طرح ایک گھریلو عورت بنا دیا اور پھر اپنی چھوٹی بہن عسکری کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ دوسرا کردار عسکری کا کردار ہے سلیقہ مند، ہنر مند، عقل مند، نرم مزاج کا کردار ہے۔ عسکری تمیزدار بہو، جبکہ اکبری کا کردار مزاج دار بہو کا ہے، اور یہ مولوی نذیر احمد کے پسندیدہ کردار ہے، اور یہی وہ کردار ہے جس کے ذریعے سے نذیر احمد اپنا مقصد بیان کرتے ہیں۔ شادی کے بعد اکبری کو مزاج دار بہو کا نام سسرال والوں نے دیا ہوتا ہے، جبکہ عسکری کو اس کی ہنر مندی، سلیقہ مند اور رکھ رکھاؤ کی نسبت سے تمیزدار بہو کا نام دیا گیا ہے۔ اپنی عقل مندی کی وجہ سے وہ اپنے سسرال والوں کو قرضوں سے آزاد کرا لیتی ہے، اور ماما عظمت جیسی نمک حرام کا چہرہ سب لوگوں پر واضح کر کے اسے اپنے سسرال سے نکال باہر کرتی ہے۔ نذیر احمد کا یہ کردار بعض خوبیوں کی بنا پر لاجواب ہے۔ کردار کی تاریخ میں بیگم شائستہ اکرام اللہ لکھتی ہیں، عسکری کا کردار 16 آنے مثالی ہے، اس میں دنیا کی ہر ایک خوبی اور صفت پائی جاتی ہے، پڑھنا لکھنا، ہنر، سلیقہ، گھر کا انتظام، غرض ہر چیز میں اسے ید تولا حاصل ہے، اور میکے سسرال دونوں جگہ اس کی قدر و منزلت ہے۔ ماما عظمت کا کردار ایک نوکرانی کا ہے۔ یہ مولوی صاحب کے دوسرے کرداروں کی طرح ایک شہرائے آفاق کردار ہے۔ یہ گھر کی خاتمہ ہے، 25 برس سے گھر میں تھی، چوریاں لوٹ کھسوٹ معمول تھا، لیکن تھی چلاک، گرفت میں نہیں آتی تھی۔ عسکری ماما عظمت کی کرتوتوں سے پردہ اٹھاتی ہے اور بالآخر اسے نکال دیا جاتا ہے۔ دور اندیش کا کردار ہے، یہ ضمنی کردار ہے، اکبری اور عسکری کے والد۔ پنجاب کے پہاڑی اضلاع میں سرکار انگریزی کی طرف سے تحصیلدار ہے۔ محمد عاقل کا کردار یہ بھی ضمنی کردار ہے۔ اکبری کے شوہر سیدھا سادہ شریف آدمی، وہ عام شوہروں کی طرح نہیں جس میں غصہ ہو اور اپنی بیوی کو دبا کر رکھے۔ وہ اپنی بیوی اکبری کو کچھ نہیں کہتے کہ اس سے ان کی بدنامی ہوگی۔
मोहम्मद आकिल ऐसा ही करते हैं जैसा उनकी बीवी कहती है। मोहम्मद कामिल का किरदार है, ये भी ज़िमनी किरदार है। वो भी अपनी बीवी अस्करी के रहमो करम पर चलता है। अगरचे वो एक आला तालीम याफ्ता है, अपनी बीवी ही की ताकीद पर पहले कचहरी में 10 रुपए माहाना नौकरी शुरू कर देते हैं और फिर सियालकोट में सरिश्तादार 50 रुपए माहाना की नौकरी मिल जाती है। महमूदा असगरी की नंद सादा और मासूम लड़की है। इसकी तरबियत में असगरी का हाथ है और असगरी की तरह सलीकामंद और हुनरमंद है। असगरी की सास अपने जमाने की शरीफ मुसलमान औरत है। रवायती सास का किरदार नहीं है, सीधी सादा सी औरत है जिसमें ना अकबरी की तरह फौहड़पन और बदमिजाजी है और ना असगरी की तरह हुनरमंदी और सलीकामंदी है। अजीज तलबा, ये मुसन्नफ का तारफ और अकबरी की हमाकतें मरातल उरूज से लिया गया जो एक सबक है, उसके बारे में ये किरदारों का तारफ था। इंशाअल्लाह सबक का बाकी हिस्सा इस दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।